الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر شیخ محترم نے استقبال رمضان کے تعلق سے اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف صحابہ تابعین رمضان میں کس قدر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، ان کے کچھ نماذج کچھ نمونے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر پیش کیے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی مومن ہو، رمضان کی آمد پر اس کو بلا استثناء خوشی حاصل ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے. لیکن اگر آپ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے اندر جو خوشیاں جس طریقے سے وہ اس کو غنیمت سمجھتے تھے اور اس میں جم کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اس کی مثال کہیں آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، جو پہلے سبقت کرنے والے لوگ انصار اور مہاجرین میں سے ہیں اور جو ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیش وہ لوگ رہیں گے. اسی طریقے سے رمضان یہ جنت کی نعمتوں سے پہلے رمضان کو دنیا کی عظیم ترین نعمت سمجھتے تھے وہ صحابہ کرام. جنت کی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہے، متقین کے لیے، لیکن اس سے پہلے رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس سے پہلے اس کو غنیمت سمجھتے اور اس کو بڑی عظیم نعمت سمجھتے. اسی طریقے سے حوض کوثر پر جام پینے سے پہلے، آخرت سے پہلے اس دنیا کے اندر یعنی رمضان کے مہینے میں اس کو بہترین یعنی موقع سمجھتے اور غنیمت سمجھتے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. اسی طریقے سے اگر آپ ان کے قیام کے بارے میں، صوم کے بارے میں اگر آپ پڑھیں، ان کے اقوال پڑھیں، ان کی زندگیاں پڑھیں، تو راتوں کو لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے. قیام سے وہ تھکتے نہیں تھے، روزے سے وہ اوب نہیں جاتے تھے، اس کو مشقت اور بوجھ نہیں سمجھتے تھے جیسا کہ آج بہت سارے مسلمان رمضان کو بوجھ سمجھتے ہیں. جیسے رمضان آ جاتا ہے اب جاگنا پڑے گا، تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی، بھوکے رہنے پڑیں گے، دیگر جو ہم نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑنے پڑیں گے، بڑی پریشانی بڑی دقت. نہیں، وہ خوشی اس کو قبول کیوں؟ اس لیے کہ پورے سال عبادتوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، پورے سال عبادت کرتے تھے. وہ صرف رمضان کے اندر ہی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ رمضان کے اندر زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. وہ دیگر مہینوں کے اندر بھی نفلی روزے رکھتے تھے، قیام کا اہتمام کرتے، لیکن رمضان کے مہینے میں جو ان کا لمبا لمبا قیام، طویل قیام، قرآن کی تلاوت، اسی طریقے سے دن توبہ و استغفار، ذکر و اذکار، بکا، خشیت الہی، ان تمام چیزوں میں ان کے ایام گزرتے تھے اور ان کے اعضاء اور جوارے ان تمام امور سے دور رہتے تھے جس سے شریعت نے منع کیا ہے. اس لیے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا نہ چھوڑے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اس لیے کہ کھانے پینے چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ اور اعضاء اور جوارے کو اللہ کی اطاعت و برداری میں لگانے کا نام روزہ ہے. یہ سب مطاعات، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، یہ کان، یہ تمام چیزیں سب مطاعات کے یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں. ایسا نہیں جس طریقے سے ہم عام دنوں میں گزارتے ہیں ویسے ہی رمضان میں بھی گزاریں، تو پھر رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہماری زندگی کے اندر. تو اس لیے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کے لیے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر بیان فرماتا ہے کل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، کہ بندے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ، اور روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. یعنی ہر عمل کا بدلہ، ہر عمل کا اجر اللہ کے یہاں ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے. لیکن روزے سے اللہ رب العالمین بے انتہا خوش ہوتا ہے کہ بندہ روزے سے ہوتا ہے اپنے کھانا پینا، خواہشات، تمام چیزوں کو اللہ کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے. اسی طریقے سے رمضان کا مبارک مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. جہاں دیگر مہینوں میں ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، وہی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر خصوصی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. خصوصاً ہمیں اپنا وقت قرآن کو دینا چاہیے، قرآن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے. اسلاف کے آپ واقعات پڑھیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کو نازل کیا.
اسلاف رمضان کے مہینے میں کس قدر قرآن کا اہتمام کیا کرتے تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے امام ہیں, بڑے امام گزرے ہیں, امام دار الہجرہ مدینہ کے اندر ان کا درس ہوا کرتا تھا. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی دینی مجلس, کسی بھی طریقے کی دینی مجلسوں سے بالکل الگ ہو جایا کرتے تھے, یعنی تمام مجلسیں ختم کر دیتے. کوئی دینی درس نہیں ہوتا, دینی محفل نہیں, دینی مجلس نہیں. اور صرف آپ کو قرآن کے لیے تلاوت پر ہی اکتفا مت کیجیے, بلکہ اس میں غور, اگر آپ کی زبان عربی نہیں ہے تو آپ دیگر زبانوں میں جو آپ کی زبان ہے اس زبان میں آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے, تاکہ نزول قرآن کے مقاصد کیا ہے اس سے آپ واقف ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے, ان آیات کے اندر کیا بیان ہوا ہے, ہمیں اس کا علم ہو سکے. اگر ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اس لیے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے, خصوصاً آخری عشرے کے اندر. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کے چلنے سے زیادہ رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں. یعنی سخاوت و فیاضی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے, آپ لٹائیے, آپ صرف کیجیے, آپ فقراء مساکین محتاجوں کی, ضرورت مندوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی مدد کیجیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل امین کو قرآن مجید کی تلاوت ان سے مذاکرہ کرتے, مراجعہ کرتے, سنتے, سناتے تھے. آخری جو رمضان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار حضرت جبریل امین کو قرآن مجید سنایا. تو اس لیے قرآن کے ساتھ گہرا تعلق. اسی طریقے سے لوگوں کے لیے روزے داروں کے لیے افطاری کا انتظام بھی کرانا, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام لوگوں کے لیے خود روزہ رکھتے, اپنی افطاری دوسروں کو دے دیا کرتے تھے, دوسرے لوگوں کے لیے انتظام کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسکین اور یتیموں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کیا کرتے تھے. تو ان سنتوں پر بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. المہم کہنے کا یہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے, اور بالکل 2-4 دن کے بعد, 2-3 دنوں کے بعد منگل سے انشاءاللہ اگر چاند کی تصدیق ہوگی تو تراویح کی نماز شروع ہو جائے گی. اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھیں, داخل ہو جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ نصیب فرمائے. بالکل فائدہ اٹھائیں, وقت ضائع نہ کریں. دیگر اوقات سے جو سوشل میڈیا, بیوی, بچے اور تمام چیزیں, کام, ڈیوٹی, تھوڑا وقت نکال کے رمضان کو دیں, عبادتوں کو دیں, توبہ و استغفار, ذکر و اذکار, اللہ کے سامنے روئیں, گڑگڑائیں, خشیت, یا اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنا, قرآن کو وقت دینا, اور قیام کا اہتمام کرنا, تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا, فرائض کی پابندی کرنا, کبھی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو. یہ عہد, یہ وعدہ, یہ ارادہ کر کے رمضان کے مہینے میں داخل ہوں. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں داخل ہو اور پھر رمضان ہم سے یوں ہی رخصت ہو جائے اور ہم اس سے کچھ حاصل نہ کر سکیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اس شخص کی ناک خاکار ہو دو, اس شخص کی ناک خاکار ہو دو. آپ سے پوچھا گیا کون ہے, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور اس رمضان سے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکا, یعنی ایسی عبادتیں نہ کر سکا جس سے اس کی مغفرت ہو سکے, جس سے اس کو جنت میں داخلہ مل سکے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اسلاف کے واقعات, ان کے قصوں کو, ان کی زندگیوں کے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت تلاوت کی, یعنی قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تدبر, غور فکر کرنے, اس کو ترجمہ اور تفسیر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کما حق ہو اس طریقے سے باتیں کی جانی چاہیے, اس طریقے سے عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور پورے سال, پورے مہینے, پوری زندگی اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.